نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی. کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. احباب ذی وقار، اللہ الرحمن نے پوری کائنات کے لیے تمام انبیاء کی امتوں کے لیے الگ الگ گفتگو فرمائی ہے، اور امت محمدیہ کے لیے جو بولا ہے، جو فرمایا ہے، اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اور پھر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے پہرے اور حصار اور زبردست حفاظتوں اور سیکیورٹی، تحفظ اور سلامتی کے ساتھ اسے بیت العزا آسمان اول پہ منتقل کر دیا ہے. جبریل امین کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ جب جب کہا جائے، جہاں جہاں جیسے جیسے جتنا جتنا بولا جائے، وہ لے کے محبوب کے قلب اطہر پہ آپ نے پہنچنا ہے. نزل بہ الروح الامین، امانتوں کے ساتھ روح الامین قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن لے کے اترتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتارا ہوا جبریل امین کا پڑھا ہوا، آپ کو پڑھایا ہوا کاتبین وحی کو لکھوا دیتے. کاتبین وحی پتے ملتے تو ان پہ لکھ لیتے، اور اٹھا کے گاگر اور گھڑے میں جو اس وقت کا سب سے بڑا گودام اور سیف سمجھی جاتی تھی، اس میں ڈالتے اور ڈھکن دے دیتے. اگر شانے کی ہڈی ملی اس پہ لکھ لیا، چمڑا ملا اس پہ لکھ لیا، اور صاف گول پتھر میسر آیا اس پہ لکھ لیا. جس وقت یہ قرآن مجید لکھ کے سنبھالا جا رہا تھا، روم اور ایران اپنے پورے جوبن پہ تھے. دونوں تہذیبیں اپنی کمال کی اٹھان پہ تھی، اور مذاق کرتے تھے کہ یہ نبی انقلاب لائے گا اور یہ کتاب انقلابی ہوگی. یہ جنہیں لکھنے کو ورق اور اوراق میسر نہیں، پتوں پہ لکھیں، پتھروں پہ لکھیں، شانوں پہ لکھیں، ہڈیوں پہ لکھیں، چمڑوں پہ لکھیں، اور سنبھالنے کے لیے گاگر اور گھڑے. اللہ اکبر. حضرات، قصہ مختصر میرے نبی کا کل بھی زندہ معجزہ اور آج بھی زندہ معجزہ. جب یہ سینوں میں محفوظ کر دیا گیا، پھر گھڑوں سے نکالا گیا اور اس کو جمع کیا گیا، تدوین فرمائی گئی، مدون کر کے رسم عثمانی میں نسخ کر دیا گیا، اور پھر اس کے جامع نسخے کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا. جب یہ نکلا نا گھڑے سے، تب شاعر نے بولا تھا، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. ڈوب کے رہ گئی وہ فارس کی تہذیب اور اس کے رستم، اور دب کے رہ گئے وہ کیسر و کسرا جو اپنا سر اٹھا کے چلتے تھے، سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. حضرات، اس قرآن کے پیغام کے ساتھ اہل الحدیث کی آج کی یہ مجلس سجی ہے. میں انشاءاللہ قرآن مجید کے 2-4 معجزے اپنے محدود وقت میں، اور اس کے 5-6 موٹے موٹے بڑے پیغام جو آپ کے اور میرے نام ہیں، احباب کی نظر کرنا چاہوں گا.
حضرات اللہ کا شکر ہے اس وقت کسے علم نہیں کہ دنیا 245 ملکوں اور جزیروں پہ پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا 3064 سے زیادہ اس وقت زبانوں کی ایجاد میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے، لیکن اللہ پاک کا کمال رحمت بھرا شکر کرتے ہیں کہ گلوبل ولیج، انگلیوں کے نیچے ریسرچ کے جہان، کہکشاؤں پہ آئی ٹی کی کمندیں اور ملکی ویز، گلیکسیز، مریخ پہ بور کر کے پانی نکالنے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے، چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے، ساری سائنس اللہ کی اس کتاب کو، رب کے کلام کو، زندہ معجزے کو پوری طرح کاپی بھی نہیں کر سکی، نقل کرتی ہے مگر پوری طرح نہیں کر سکی۔ آئیے اس مقصد کے لیے میں نے اسی جگہ ایک مثال دی تھی، یاد کروانا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ زندہ معجزہ کیسے ہے۔ معجزہ اعجاز سے ہے، اور اعجاز دوسرے کو بے بس کر دینا، مجبور کر دینا۔ جس طریقے سے قرآن نے اپنی ابتدائی نزول کے ایام میں کہا تھا 28 حرف میرے ہیں، تمہیں عرب لوگوں 28 حرف دیے جا رہے ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 پہ 4 تقسیم کر لو، ہر دن کو کسی سیارے سے جوڑ دو، سیاروں سے مدد مانگ لو، ساروں سے مدد مانگ لو، حاجت روا و مشکل کشا بلا لو، جن و انس بلا لو۔ اگر تم ان 28 حروف سے اس کتاب اللہ جیسی کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ، 10 پاروں جیسے پارے لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اس کی صورتوں جیسی صورتیں بنا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اگر کچھ نہیں، سب سے چھوٹی صورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اتنی سی صورت لا کر کے دکھا دو، ہم تمہیں اہل کلام، اہل زبان، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر مان جائیں گے۔ اگر جواب نہیں لا سکتے اور کبھی نہیں لا سکتے، اگر نہیں لا سکتے اور کبھی نہیں لا سکتے، حضرات کپاس ہو، دھاگا ہو اور اسی سے کپڑا بناؤ، ایک لوم والا بنائے، دوسرے کو کہا جائے تو بنا کے دکھا تو بنا لے گا نا۔ اگر آپ قرآن مجید کے حروف دیکھیں تو 28 ہے، لیکن قرآن تب بھی معجزہ رہا، آج بھی معجزہ رہا۔ اسی طرح سے اس کی ٹیکنالوجی جو رب نے بیان کی ہے، سائنس اس کے سامنے، ٹیکنالوجی اس کے سامنے، تخلیق اس کے سامنے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو بنانے والا ہے باریک بینیوں سے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے، کیا وہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے، پتہ کریں۔ اللہ نے ایک قرآن مجید لفظوں میں اتارا تھا، جبریل امین لے کے آئے تھے۔ ایک قرآن مجید محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا، کانا خلقہ القرآن، مدینے اور مکے اور حجاز میں چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ایک قرآن وہ ہے جو جامع القرآن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں دیا تھا۔ ایک قرآن وہ ہے جو لفظ کتاب اللہ کے اوراق پہ ہیں، وہ حقیقت میں زمین پہ ہیں، آسمان میں ہیں۔ رب قرآن میں آسمان کا نام لیں، السماوات بولیں، ہیں کہاں؟ اوپر دیکھیے۔ اللہ عرض کا لفظ بولیں، زمین تیرے میرے نیچے ہے، لفظ قرآن کے ہیں اور موجود کائنات میں ہیں۔ حجر شجر بولا جائے، پائے یہاں پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اس کائنات کی قرآن نے، اللہ نے اس میں ٹیکنالوجی رکھی ہے کہ بھاری چیز کو پروں کے ذریعے اٹھایا اور فضا میں اڑا ڈالا، اٹھایا اڑا ڈالا، پرندے اڑے۔ انسان نے کاپی کی، فلائٹ بنائی، بندوق لیا، اڑ گیا۔ ایسا بھی وقت آیا اللہ نے کائناتی قرآن کے اندر ٹیکنالوجی رکھی کہ یہ ایک جگہ آتا ہے، رکتا ہے، سٹل ہوتا ہے، شکرے کی طرح آ کر کے شکار پہ گھات لگا کے وار کر کے اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے۔ انسان نے بھی اسے کاپی کیا۔ جب اس کے افغانستان کو تورا بورا بنایا جا رہا تھا، اس وقت اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا طیاروں میں۔ میرے رب نے کائنات کے قرآن میں ٹیکنالوجی دی۔ تیسری قسم کہ چلتے چلتے پرندہ کلا بازی لے جاتا ہے، کبوتر کو دیکھا، انسان نے کاپی کیا،
F-16, 17 इनके अंदर ला करके कलाबाजियां डाल दी गई, कॉपी कर लिया। अल्लाह ने कायनात के परिंदों के अंदर, इंसान कहता है, साइंस कहती है कि बैक गियर की टेक्नोलॉजी नहीं रखी, बैक गियर की टेक्नोलॉजी नहीं रखी। लिहाजा लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कराची का या पूरी वर्ल्ड का, दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट, वहां पे उतरने वाली फ्लाइटें आती हैं और रनवे से आगे जाकर के जब सवारियों को उतारती हैं, फिर लेती हैं, वापस जाना होता है, तो बैक नहीं चल सकती, माजरत करके खड़ी होती हैं। फिर छोटी सी गाड़ी आती है, इंजन आता है, उसको बैक करवाता है, हो जाती है। हजरात, किसने कहा है कि अल्लाह ने किसी परिंदे में बैक गियर की टेक्नोलॉजी नहीं रखी? आपने वो छोटी सी चिड़िया जो फूलों के ऊपर आती है, लंबी सी चूंच होती है, मामूली सा जिस्म होता है, वो आके फूलों के ऊपर अपनी चूंच से रस चूस के लेके फिर जब पीछे हटती है, कभी चेक करना, बैक गियर लेके आती है। हजरात, इंसान ने कोशिश करी है, मगर अभी तक साइंस मेरे रहमान के उतारे हुए कुरान को जिंदा मौजूदा है पूरी तरह नकल भी नहीं कर सकी, कॉपी भी नहीं कर सकी। ये कुरान है, ये तो टेक्नोलॉजी थी। थोड़ा जरा साइंस की तरफ चलते हैं, बायो की तरफ आते हैं। भाइयों, मेरे सामने अगर देखिए तो चारों तरफ फूल नजर आ रहे हैं। एक तो फूल वो हैं जो इंसानी शक्ल में है, और एक वो हैं जो गुलाब बन के हैं। हजरात, ये गुलाब के, ये दीगर फूल दुनिया कॉपी करने की कोशिश कर रही है। चाइना ने पूरा टिल लगाया, हिम्मत की, कोशिश की, लेकिन ऐसा फूल नहीं बना सके। हजरात, आपको नजर आ रहा होगा, जाली तो बन गए, लेकिन इन जैसी तरावत हो, ऐसी पत्ती की नजाकत हो, और फिर इस पत्ती के अंदर खुशबू पैक हो, और इसको देख के महबूब को मुहिब और माशूक को आशिक कहे, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। हजरात, चाइना के फूल के साथ नहीं कहा जा सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी मजबूर है, और पूरी साइंस को उठाने और मानने वाले जिस दिन वैलेंटाइन मनाते हैं, फिर अल्लाहुर रहमान के कुरान के अल्फाज के मोज़े हाथ में पकड़ के घूम रहे होते हैं। घुटने तो टेकने पड़े, कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि जाओ, कौन है जो बाग में बहार लाता है, जो फूल में तरावत लाता है, जो पत्तियों में खुशबू पैक करके देता है, पूरी दुनिया मिले ऐसा नहीं बना के दे सकती। और सिर्फ साइंस ही नहीं, 2 सदियां बीत रही हैं। पिछली सदी के आखिरी अशरे 2 और इस सदी के इब्तिदाई दोनों अशरों के अंदर कम अज कम किसी ने कहा हो या ना कहा हो, मैंने तो बड़ी मर्तबा कहा है, बुजुर्गों से इज्जत भी करूं, एहतराम भी करूं, प्यार भी करूं, घुटने भी दबाऊं, पाँव भी दबाऊं, मालिशें भी करूं, मोहब्बतें भी करूं, इज्जत और एहतराम से पलकें भी झुकाऊं, और जो कहें वो खिदमत में पेश करूं, खुराकें खिलाऊं। लेकिन एक काम कर दें, कुरान कह रहा है, जिंदा मौजूदा है, सारी दुनिया मिल करके एक फूल पूरा नहीं, फूल की पत्ती जैसी तरावत पैदा करके वो तो बना करके दे दे। हजरात, ये कितनी बड़ी है, कोई बड़ा काम है, करवा देना किसी से। कुरान जिंदा मौजज़ा है, अकीदा बयान करता है, बायो ज़वालॉजी। हजरात, आइए जरा, फिर इसके सामने आज पूरी दुनिया का जुग्राफिया, सारी केमिस्ट्री, सारी फिजिक्स, सब की सब मैथ और जियोमेट्री मैं फेल देख रहा हूं, बेबस देख रहा हूं। बेबस कितनी है? अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। तेरे रब का चांद भी, तेरे रब का सूरज भी अल्लाह के हिसाबों किताब से चलता है, लोगों की मर्जियों से नहीं। और फिर कैसे हिसाब से चलता है? अगर सिर्फ 1.5 इंच नीचे हो जाए ना सूरज, जहां रब ने रखा हुआ है, माशाल्लाह आप और मैं सारे अफ्रीकी बन जाए, बल्कि जली हुई रोटी बन जाए। पता करिए,
پوچھئے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، سائنس بولتی ہے سمندر سوکھ جائیں، دریا خشک ہو جائیں، پانی تحلیل ہو جائے، اڑ جائے، تیرے میرے اندر جو ہے وہ خون خشک ہو کے رہ جائے۔ کون ہے جس نے ایک لیمٹ میں ایک حساب پہ رکھا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان۔ قرآن زندہ معجزہ کل بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور چاند کا کام ہے مائع چیزوں کو کھینچنا، کشش پیدا کرنا، سونامی پیدا کرنا۔ اللہ نے 28 منزلوں میں چاند کو ایسے نہیں رکھ دیا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیلنڈر ہے، ہم نے اسے ایک حساب میں رکھا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے اور پورا بدر تمام بنتا ہے، پھر ہم گھٹاتے ہیں، کمال کو زوال بناتے ہیں اور اسی کیفیت میں لاتے ہیں جیسے پہلے ہے۔ اگر 13 14 15 کی طرح یہ باقی پورے دن ہو، شریان پھٹ جائیں، نبضیں پھٹ جائیں، خون باہر نکل آئیں اور سارے دریاؤں سمندروں کے پانی سونامی بن کے دنیا میں طوفان پیدا کر دیں۔ حضرات ہاں تیرے رب نے حساب میں رکھا ہے، پہلے چاند سے پانی میں کشش پیدا کروائی، لہریں اور بحریں پیدا کروائیں، پھر سمندر جو ہے اس کے اندر جو ہے اچھالا گیا، اس کو آبی بخارات بنا کے سورج کے ذریعے اٹھا کے اور بادلوں کے ٹینکروں پہ لوڈ کروا کے ہواؤں اور فضاؤں سے چلا کے روٹ دے کے واپس زمین کے 3 حصے بنا کے پہاڑوں کو بلند کر کے زمین کے صحرائی حصوں کو جو ہے وہ ڈھلوان دے کے اور پھر جو ہے ان خشک حصوں کے آگے پھر پانیوں کے گہرے گڑھے بنا کے 3 حصے اللہ نے اس پانی کو اونچی جگہ پہ جا کے گرایا، بارش بنا کے ڈالا، سورج کو دور رکھا، برف بنا کے جما ڈالا، جب برف بن گیا گلیشیر بنا کے پانی کو سٹور کر کے سنبھال لیا، جتنی ضرورت پڑی سورج تھوڑا رب المشارق نے قریب کرتے گئے اور اس کو جو ہے پگھلاتے گئے۔ اگر ایک بار سورج قریب ہو جاتا پوری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی اور گلیشیر جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتے، لیکن نہیں، آبشاریں بنی، چشمے بنے، ندیاں بنی، دریا بنے، دریاؤں سے نہریں نکلی، نہریں آ کر کے ہمارے علاقوں میں پھیلی، نالے نکلے، پانی دیے، فصلیں اگی، پھل ملے، چارے ملے، خوراک ملی، جو باقی بچا رب نے اسی سرکل سے اٹھا کے پانی پھر سمندر میں ڈال دیا۔ یہ سارے سرکل اور نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سائنس کوشش کر رہی ہے بدلے، لیکن بدل نہیں سکے۔ قرآن کل بھی زندہ معجزہ، آج بھی زندہ معجزہ۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ حضرات شیطان کل بھی مقابلے میں تھا، آج بھی مقابلے میں ہے۔ علومیناتی علوم کو لے کر کے عبدت الشیاطین، شیطان کو پوجنے والے، ہم کبھی ذکر کیا کرتے تھے تو دنیا ہستی تھی کہ جناب شیطان کو بھی کوئی رب مانتا ہے، مالک اور مشکل کشاؤ، حاجت روا مانتا ہے۔ جی ہاں، آج اس اشارے کے لوگ پوری ورلڈ میں پھیلے ہوئے الہاد کو پھیلانے والے، اگر ان کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، رب کا قرآن بنتا ہے، اللہ الرحمن کا کلام بنتا ہے، میرے محبوب کا زندہ معجزہ بنتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، اگر ان لوگوں کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ الرحمن کے قرآن کا حافظ یا قاری یا اس کا عالم یا اس کا جو ہے وہ محافظ نگران بن کے کھڑا ہوتا ہے، باقی تو بچتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دنیا کہتی ہے، کہا گیا عزیزی صاحب ان پہ جادو ہو گیا ہے، خبر ملی، ہم نے کہا تھا جن کے پاس جادو کے ریل اور اصل توڑ ہوں اور دن رات وہ دنیا کو مسحور کرتے ہوں، ان کے اوپر یہ چھوٹے موٹے ٹونے ٹوٹ کے کیا کریں گے؟ یہ اپنی موت آپ مریں گے، یہ تڑاخ ٹوٹیں گے، انشاءاللہ یہ زنجیریں گریں گی۔ پوری دنیا پہ جو زنجیریں لگائی گئی ہیں، میں ان 5 کا ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرنے والا ہوں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے وہ سنگل، وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں توڑ ڈالیں کہ جو انسان سمجھتے تھے، کبھی نمرودوں نے لگائیں، کبھی فرعونوں نے لگائیں، اور کبھی جو ہے حمانوں نے لگائیں، قارونوں نے لگائیں، ابو جہلوں کی جہالت نے لگائی، بڑے بڑے بگڑے نواب آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن مجید ایسا معجزہ، دنیا کا جون سا مرضی لاک لگا دیا جائے، کڑے لگا دیے جائیں، یہ قرآن توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جون سا مزید نشہ دے دیا جائے، قرآن آتا ہے تو اس نشے کو اتار دیتا ہے۔ اس حوالے سے اس پہلو پہ بھی کبھی غور کریں۔ دنیا اس وقت ایمان کے مقابلے میں الہاد لے کے کھڑی ہے، ایمان کے مقابلے میں الہاد لے کے کھڑی ہے۔ اور پچھلے سال جب سروے ہوا تھا، دنیا میں
43%، 100 میں سے 43 لوگ ملحد تھے۔ اور اس سال سروے کر کے جناب کی اپنی گنتیاں، اپنی مردم شماریاں، اپنے سروے، اب کہتے ہیں جی 73% لوگ ملحد ہو گئے ہیں، الہاد والے دہریے ہو گئے ہیں، اللہ کے باغی و نافرمان ہو گئے، اللہ کے باغی و نافرمان۔ لیکن قرآن مجید کمال ہے، ایسا زندہ معجزہ ہے۔ پرسوں اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم، یعنی یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں کچھ لڑکے اکٹھے ہو کے آ گئے، الہاد کے ساتھ جڑے ہوئے، باتوں کو سنتے، اور میڈیا اس اثر انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میڈیا اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور یہ بچے بیچارے نوجوان جن کو پتہ نہیں، صرف جو ہے وہ لائک کرنے والے، ڈس لائک کرنے والے اور انگوٹھے کے اوپر چلنے والے، اور وہیں بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ پوری جہان کے اندر پھرنے والے، ہزاروں دوست بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بولتے نہیں، بہن بھائیوں سے بولتے نہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اپنی تصویر لگاتے ہیں، ہزاروں لوگ آنسو بہاتی ہوئی وہ تصویریں لگا دیتے ہیں، لیکن میو ہاسپٹل میں جب خون دینے کی باری آتی ہے تو وہی لوگ آتے ہیں جن سے یہ بولتا نہیں تھا، ان یاروں میں سے کوئی نہیں آتا۔ حقائق کی دنیا اپنی جگہ، حقیقت کی دنیا اپنی جگہ، دلائل اپنی جگہ، اور یہ سبز باغ اپنی جگہ۔ بات کر رہا ہوں کہ ان نوجوانوں نے آ کے ایک بات کہنے لگے، جی قرآن جگہ جگہ پہ رب کا نام لیتا ہے، اللہ 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 اللہ، الرحمن الرحمن، اور پھر ہمیں یہ وہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ آپ ہمیں ذرا یہ تو سمجھا دیں کہ کیا اس میں ایسا تھا کہ انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، رب دکھا دیتا تو حرج کیا تھا؟ دکھا دیتا تو حرج کیا تھا؟ میں نے کہا جناب آئیے میرے ساتھ چلیے، لیا کالج سے باہر نکل گیا، ویلڈنگ والی دکان پہ لے گیا، وہاں ویلڈر ویلڈنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا جناب یہ دیکھیے شعاع کتنی پیاری نکل رہی ہے، اسے ذرا 2 منٹ 4 منٹ میرے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے دیکھنا ہے۔ کہنے لگے پروفیسر صاحب آنکھوں کا زاویہ خراب ہو جائے گا، سیانے لوگ روکتے ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں کہ یہ لائٹ بڑی تیز ہوتی ہے لہٰذا اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا جناب یہ تو اللہ کی اس روشنی کا ایک حصہ ہے، آگ کے اس حصوں میں سے ایک حصہ ہے جسے 69 مرتبہ لائٹ کر کے، ہلکا کر کے، لو کر کے، سلو کر کے، اور پتہ نہیں پیچھے کتنی اللہ تعالیٰ نے آج کرتے ہو نا اپنی گاڑیوں میں، ذرا اس چیز کو چیک کرو، لائٹنگ کے سسٹم کو چیک کرو، یہاں تو مانے ہو اتنی معمولی سی لائٹ اس کی طرف دیکھنا ممکن نہیں، اور دن کو سورج کو دیکھنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ممکن نہیں۔ یہ پوری کائنات جس رب کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ساری روشنیاں مل جائیں میرے رب کے نور کی ایک شعاع کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رب کے بارے میں عقل دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ سبب یہ ہے کہ تو محدود ہے اور محدود لا محدود کو دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، دنیا مانے یا نہ مانے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کلاس میں، پہلا پیریڈ پڑھانے کے بعد مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑا، تو پہلے پیریڈ میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ چاروں کے چاروں ماشاءاللہ سر جھکا کے بڑے ادب کے ساتھ بات کو سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ حضرات مزہ یہ ہے کہ پیغام قرآن، پیغام اہل حدیث، پیغام وحی، پیغام سنت، پیغام حدیث، اس کو لے کر کے عقل کے ساتھ، نقل کے ساتھ، صحیح شکل کے ساتھ، اصل طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لے کے آگے بڑھیے۔ یہ پیغام کل بھی اثر کرتا تھا، یہ آج بھی اثر کرتا ہے، یہ کل بھی زندہ معجزہ تھا، یہ آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ حضرات اس نے الہاد کے گھٹنے ٹکوا دیے، جتنے مرضی نشے دے لیے ہیں، لیکن جب قرآن کی ایک آیت اور ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، ایمان پھر سے زندہ ہو کے سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور الہاد سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم نے یہی مثال دی تھی، لیکن یاد دہانی ہو جائے، یہ کتنا سلسلہ چل نکلا ہے کہ آپ کی جغرافیہ کی کتاب کے شروع میں کہا جاتا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور جواب دیا جاتا ہے دھماکہ ہوا خود بخود آٹومیٹکلی، لیکن جب اس نظام اور سسٹم کو ذکر کیا جاتا ہے دلائل کے ساتھ، کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ، کس طریقے سے دنیا موم ہوتی ہے، دنیا رام ہوتی ہے، سر جھکانا پڑتا ہے اور ہارنا پڑتا ہے۔ حضرات شرط یہ ہے پیغام لے کے آگے نکلیے۔ ایک پی کے فلم بنی تھی، پوری دنیا میں شور مچا تھا،
وہ انسان کی بتائی ہوئی اور بنائی ہوئی چند جو ہے وہ تحریروں کو انہوں نے مووی دے کے، شکل دے کے اور اس کو حرکت دے کے دنیا میں پھیلایا۔ دنیا تو اس پہ اشش کر اٹھی تھی، یہ تو رب کا کلام ہے، بنانے والا جانتا ہے معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا پیغام اہل حدیث یہ ہے کہ دنیا میں الہاد، بچوں میں الہاد، بڑوں میں الہاد، عورتوں میں الہاد سر اٹھا نہیں پائے۔ جب اٹھاتا ہے اس کو دلیل کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے اس قدر بڑھا دیجئے، آپ زندہ معجزہ دیکھیں گے۔ میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ فائن آرٹس کے اندر موسیقی پڑھائی جاتی ہے، موسیقی، اور اس کے اپنے تال ہوتے ہیں، اپنے لے ہوتے ہیں، اپنے سر ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا۔ اسی بات پہ لڑ رہے تھے میرے ساتھ، جی آپ لوگوں کو کیا پتا، اللہ نے جو گلے میں تار لگائے ہیں بلا وجہ تو نہیں لگائے۔ اللہ نے جو کوئل کی یہ کو رکھی ہے، موسیقی تو اس میں بھی ہے، ہوا چلے تو موسیقی اس میں بھی ہے، پتوں میں، اور پانی اگر چلے اور اس کی لہریں اٹھے تو موسیقی اس میں بھی ہے۔ یہ کائنات ساری موسیقی پہ ہے، اللہ نے اس پہ رکھی ہے۔ میں نے کہا جناب میں علماء کرام کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ واقعی موسیقی روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے، کائنات کی غذا ہے۔ میں تو اس کو مانتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میرے اوپر تو چڑھائی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے جی کیسے، آپ نے یہ کیوں کہا، کیسے مانا؟ میں نے کہا جناب جس نے روح بنائی، جس نے جسم بنایا، اس نے اسے جس موسیقی کی، جن الفاظ کی، جس لے کی اور جس لب و لہجے کی، جس لحن کی اور جس انداز کی ضرورت تھی، اس نے خود ترتیب دے کے آسمان سے اتاری ہے، اور وہ رب کے قرآن کی آواز کی توثیق ہے، جسے آپ موسیقی کہتے ہیں۔ وہ پڑھیے، پوری دنیا پہ چھا نہ جائے تو مجھے کہنا۔ اور پھر میرے پاس 3-4 تلاوتیں تھیں، جب سنائیں تو بیٹھ کے یوں 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 حرکت دیتے اور پھر اچانک لاتے اور ایسے کرتے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جناب جہاں ہماری دھنیں اور ہماری بنائی ہوئی لے، ہمارے سر، ہمارے تال جہاں آ کے جواب دیتے ہیں، وہاں سے جو ہے آپ کے قرآ آغاز کر کے اٹھاتے ہیں اور معلوم نہیں سانس کو لے کے کہاں گم ہو جاتے ہیں، یوں لگتا کہ گیا، لیکن پھر نئی تال سے جب اٹھاتے ہیں اور بلندیوں پہ لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سب پہ بھاری ہے۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ جائیے پتہ کیجئے کتنے موسیقی اور موسیقار جو قرآن سن کے اپنے گانوں کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوتوں پہ آئے ہیں۔ یہ کل بھی زندہ معجزہ، یہ آج بھی زندہ معجزہ۔ حضرات آپ نے الہاد کے خلاف اپنا پیغام کتاب و سنت کا زندہ معجزہ لینا ہے۔ دوسری چیز، اسلام کے مقابلے میں کفر اپنا سر اٹھا رہا ہے اور ہمیشہ اٹھایا ہے۔ ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے، کفر کا معنی نہ شکری ہے، لہذا کتاب اللہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کر کے جب آگے بڑھتا ہے نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ شکر کیے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کھائے رب کا، پیے رب کا، جیے رب کی دھرتی پہ، سانس اللہ کی، ہوائیں رب کی، اور جتنے کیمیکلز ہیں وہ اللہ کے، سسٹم اللہ کے، نظام اللہ کے، وجود اللہ کا، سیٹ اپ اللہ کا، پھر اسے شکر تو کرنا چاہیے۔ ہاں پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا آنکھ کا ڈیلا بنا تو رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز کے ساتھ جوڑ کے کلر سکیم کے تحت لا کے دنیا جہان کے نئے سے نئے تبدیل ہوتے ہوئے کلر۔ آپ نے ایک درخت لگایا ہے پیچھے، اس پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جو اس درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کے کلر اور رنگ بدل رہے ہیں۔ حضرات یہ آپ کے پیچھے اگر سسٹم نہ ہوتے تو آپ ان رنگوں کو دیکھ نہ سکتے، آپ کلر بلائنڈ ہوتے، آپ کے پاس لائسنس نہ ہوتا، آپ دنیا کے رنگوں کو نہ پہچان سکتے۔ حضرات دنیا میں بس ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے رنگ، شکر کے رنگ، عطاؤں کے رنگ۔ ایسے ہی تو نہیں پڑھتے قرآن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب یہ پڑھتے ہیں تو مجھے وہ شاعر کے شعر یاد آ جاتے ہیں۔ شام کے وقت نہ کھڑا تھا ایک جگہ پہ بڑا منہ بسور کے، شام کے وقت نا جیسا شام کا کیفیت ہوتی ہے ویسے اس کی، میں نے کہا کیا ہوا ہے، اور پڑھ کیا رہا تھا، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، میں کئی دنوں سے اداس ہوں۔ بھئی اداسی ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے محبوب کو، مخاطبوں کو کہتا ہے مجھے کوئی شام ادھار دو،
میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ وہ بھئی کیا کرو گے؟ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ ہم نے کہا جناب آئیے، آپ ایک شام مانگتے ہو، آؤ فجر میں ملاقات کروا دیں، تہجد میں ملاقات کروا دیں، اشراق میں ملاقات کروا دیں، آئیے آئیے ضحیٰ میں ملاقات کروا دیں۔ محبوب مانگتے ہو، رنگ مانگتے ہو، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، رات کی تنہائیوں میں، والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ آج بھی تو محب سب کو سلا کے پھر ہی باتیں کرتے ہیں نا۔ جب کوئی جاگ رہا ہو میسج آتا ہے کالمی، کیا لکھتے ہو جواب میں؟ بابا جاگ رہے ہیں، ہے نا معجزہ؟ پھر تھوڑی دیر بعد کالمی، نہیں ابھی ماما ہیں، ابھی بھائی جاگ رہے ہیں، ابھی بھابھی جاگ رہی ہے۔ جب سارے سلا دیے پھر آ گئے، چلیں اب مجھے کال کیجئے، اور پھر پوری رات سب کو سلا کے جس سے بات کی جائے نا وہ خاص ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے۔ اور قرآن کیسا زندہ معجزہ ہے، صاحب قرآن والصلاۃ باللیل والناس نیام، سب کو سلا کے مصلی پہ آجا تو گلہ کریے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب یہ رب کا رنگ چڑھتا ہے نا، نماز کا رنگ، صلاۃ کا رنگ، روزے کا رنگ، جہاد کا رنگ، عزت کا رنگ، محبت کا رنگ، پیار کا رنگ، اور جو ہے آپس کے اندر تعلقات کا رنگ، خوشی کا رنگ، غمی کا رنگ، پھر جب بندہ رب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، حضرات دنیا کی رنگت عارضی یہ کچے رنگ ہے، مر کر کے بھی وہ رنگ نہیں اترتا جو جناب بلال نے اپنے وجود پہ چڑھایا تھا۔ حضرات لہٰذا کفر کو چھوڑیے، نشکری کو چھوڑیے، اللہ کا شکر کریں۔ آج جڑے بچارے کہندے نے نا اپنے کلمہ پڑھ کے میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے رنگ دیکھا کہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو فتح مکہ جیسے عظیم جشن میں پانی کے اندر بھگو کے خشک ٹکڑے کھانے پڑے، مگر آپ نے کیا کہا؟ قرآن کا رنگ ذرا پڑھیے، زندہ معجزہ۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوبہ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا بھی ہے، تو نے پلایا بھی ہے، خشک ٹکڑے پانی میں بھگوئے، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، کون کہیں محمد الرسول اللہ؟ اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان اسلام کرے اور باتیں نشکری کی کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات اٹھا کے ان کے ذمے لگائے۔ آپ کہیں وَصَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ میدے میں اتارے تو، میدے میں بنائے تو، اس کو چلائے تو، طاقت عطائے تو، خون میں پہنچائے تو، وجود میں جوڑ جوڑ کے اندر جو ہے طاقت دے کے، جو کھوگ ہے، جو فضلہ ہے، اور جو مادے فاسد ہیں، اور جو پیشاب ہے، اس کے نکلنے کے رستے بول و براز کے عطائے تو، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ حضرات اسلام جن 5 چیزوں کا نام ہے، ان 5 کا پیغام لے کے آج اٹھ کے گئے تو پیغام اہل حدیث کامیاب ہے، وگرنہ دکھاوا ہوگا آپ کے آنے کا اور ہمارے بھی آنے کا۔ اور وہ 5 چیزیں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے مگر اپنا سر رب کے در کے علاوہ نہ رکھنا، مشکلیں جتنی مرضی پڑ جائیں۔ قرآن زندہ معجزہ دکھا رہا ہے اور یہ پیغام اہل حدیث اب تک پہنچ رہا ہے۔ ساری دنیا کے حسین سونے مل کے آ جائیں، اور ماشاءاللہ پان کھاتے ہوئے گلیاں لال کر کے لمبی لمبی جو ہے وہ اپنے اوپر سروں پہ ٹوپیاں، اور ماشاءاللہ کمال کے کبے اور جبے اور دستار فضیلت، اور ہاتھ میں تسبیح، جو مرضی کرتے پھریں۔ سونے بے کے دل نہ دے دے آجے کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، ایک تم لے جائے، ایک او لے جائے، ایک او لے جائے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ غم عاشقی میں عاشق ہوں، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں اگلے سال آیا، عاشقی 1 عاشقی 2 میں بدل گئی، 2 3 میں چلی گئی، اور پتہ نہیں کب کہاں کہاں جا کے رکے گی۔ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ پیغام اہل حدیث ہے، دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک رکھ۔ دل ایک ہے تو محبوب بھی سمت یار اکو ہی رکھیے، اے میں تھان تھان دا سواد نہ چکھیے،
دل والے کہہ گئے ہیں، اور جو مزہ اس میں ہے وہ وہی جانتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رب کو ماننے میں بھی موحد ہیں اور محبوب کے اعتبار سے بھی موحد ہیں۔ یہ دعویٰ سب کر سکتے ہیں، مگر عملی الحمدللہ پیغام صرف اہل الحدیث کے پاس گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے۔ سونیاں بڑے بڑے سونے ملے، اسی دل نہیں دیتا۔ جے کسی نو میرا بھابی دل دے بیٹھا ہوئے تو ایک بھابی بخاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو دل دے کے ادا ہویا ہوئے، صرف ایک۔ جادو وہ جو اور حق وہ جو گھر بڑھ کے بولے، پوری دنیا میں داخل ہو گیا یہ پیغام اہل حدیث۔ دل اسی بھی رکھنے ہیں، بڑے بڑے سونے ساڑے بھی مڑ رہندے نے، سجے کھبے بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے جمیل۔ میں کسی دی گل نہیں کردا، میرے اپنے شہر چ 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی بزرگ تے ہستیاں تے بڑیاں بڑیاں اچیاں ذاتاں۔ بابا جی نو قصور جا کے کہنا پیا تسی اچے، تہاڈی ذات اچی، تسی وچ اچدے رہندے۔ حضرات ہاں ہاں حقیقت ہے، جو جہاں مرضی رہے مگر میرے محبوب کی طرح میرے دل میں نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے محبوب نے اگر رفع الیدین دی تو پیغام اہل الحدیث ہم نے کر کے دکھایا، کر کے بخایا کہ نہیں؟ تھوڑیاں پابندیاں لگیاں نے۔ قرآن کا زندہ معجزہ، رحمان کا زندہ عطا اور معجزہ، اہل الحدیث اس کائنات کا زندہ معجزہ۔ بڑی دنیا نے کہا ہے اوے یار بھی نہیں دیتی مجھا مر جان گیاں، کہا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ساڈا کوئی کاری ماڑا بخا دو، کوئی عالم ماڑا بخا دو، ساڈے چ ماڑے تو ماڑا عالم مینوں تو پسروری نظر آਉਂਦਾ پا۔ ہاں جی ہے نا کہ تر گن جی ماشاءاللہ۔ تے سونیو ایویں نہ کریا کرو، رب نے بہت کچھ دیتا، تے جنہاں نوں تسی ماڑے کہندے ہو نا وہ ماڑے نہیں جے ہے۔ ماڑا ویکھ کے لڑی نہ، تگڑا ویکھ کے۔ یہ حقیقت ہے، بڑے بڑے موٹے دلائل میں جب آتے ہیں نا تو کھوٹے ہوتے ہیں۔ ادھر پتلے سے پتلا بھی ملے، پیغام اہل الحدیث سن، ہم نے اسلام کی طرف اگر بلایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا گلا بنا ڈالی ہے، ہم نے دل کسی اور کو نہیں دیا۔ نماز پڑھی ہے تو بڑے بڑے حسین آئے، کہن لگے ایداں کرو تے سونا لگدا ہے، ایداں کرو تے اسی منیا۔ اس تو ود کے زندہ معجزہ کی ہوئے گا؟ قرآن کہندا ہے کہ ایویں کرو جویں سونیا نے کیا ہے اویں کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، جو دیں وہ لے لیں۔ حضرات ساری دنیا روک روک کے نہیں تھک گئی، پابندیاں لا لا کے، زبان بندیاں کر کر کے، ضلع بدریاں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ معجزہ ملتا ہے دنیا میں کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ اس جگہ بندے ہوئے ہاتھ، کتاب و سنت کا زندہ معجزہ، وہی کی الحمدللہ عملی شکل، گفتار بھی کردار بھی۔ بڑے ٹلے ٹلے بولن والے بھی جدو ہوندی ہے نا وَلَلظَّالِينَ کیوں کہتے ہیں؟ آمین۔ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے نعروں کی فکر، نہ مجھے آپ کے اونچی آہستہ بولنے کی۔ آپ دل میں بھی سبحان اللہ کہہ دیں تو انشاءاللہ درخت اتنا ہی بڑا لگنا ہے، میرا ایمان ہے، درخت پھر بھی اتنا ہی بڑا لگنا ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، پیغام لے کر کے جائیں، دنیا کو بتائیں۔ وہ باقی تو گلاں دیا گلاں، لوگ کی ساڑی انگلی ہلونی، کیا خیال ہے؟ مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرات روزے کو دیکھیے، ناپ کو دیکھیے، ماپ کو دیکھیے، سائز کو دیکھیے، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تلک برابر سائز کا اگر روزہ ہے تو تیرے حق میں ہے، پیغام اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ قرآن کا زندہ معجزہ آج بھی دیکھنا ہو دیکھ لیجئے۔ زکوٰۃ پوری کی پوری، زکوٰۃ کئی سجن اہل بیت نال پیار کردے نے، نالے لکھ دیندے پئی زکوٰۃ نہیں اسی دینی، حالانکہ اہل بیت انہاں دا اپنا جیڑا سی نا جی، اہل بیت دا بیت المال بھی سی، جمع کراندے سی کہ نہیں صدقے سارے۔ اچھا اتنے ادھر کہندے کہ زکوٰۃ نہیں دینی، تے جدوں کوئی بلڈنگ بنانی ہوئے یا جلسہ کرنا ہوئے، مجلس کرنی ہوئے، پھر کہندے جی وہ کاف دے کھاتے جو پیسے دو، فنڈ دو سانو۔ حضرات کیا بات ہے، لیکن حج بھی دیکھ، ساری دنیا دیکھ، دین دیکھ، اسلام دیکھ، زندہ معجزہ۔ اور حضرات تیسری چیز الحمدللہ اخلاص کا پیغام ہم نے دنیا کو دینا ہے، کیونکہ اخلاص کے مقابلے میں اس وقت نفاق بڑا عام ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے ذرا اس کی تعریف سن لیں۔ اتو میاں تسبیح
کتنے اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی. یہ والا نفاق نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے واحد جماعت ہے جو لوگوں کو کہتی ہے تسبیح انگلاں دے پڑھیا کرو پاویں جڈی مرضی سونی ہوے. یہ وکھان لئی سٹن لئی منکے تے منکا دے دانے تے دانا ٹکا ٹک بے شک کرتا جا. اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی. وکھاندے سجی مار دے کھبی جو لبدا جاندے دبی. لیندے رشوت بناندے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھ دے ھذا من فضل ربی. ایسا نہیں چاہیے, ایسا نہیں چاہیے. اخلاص پیدا کر. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ کھیر سب کو اچھی لگتی ہے, لگتی ہے کہ نہیں؟ بڑی سونی پکائی نے تواڈے حصے چ پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی. حضرات ہمارا پیغام سنیے, اللہ کی قسم سوچئے اتنی بڑی بڑی پراتیں بن کے آتی ہیں, میوے لگے دنیا جہان کے, اس کے اندر ماشاءاللہ چیزیں سجی ہوئی لگی ہوئی, اور دنیا کہتی ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرات ہم الحمدللہ اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ یتیم کے مال کل تیجے ساتے دسویں چالیسویں کی وجہ سے. اگر دنیا میں یہ مال کھانا ہے, یہ نفاق ہے, ادھر بولنا تھا اللہ تیری مانیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے, اتباع کریں گے اخلاص کے ساتھ. اوپر اوپر سے لا الہ اور اندر سے یتیم کا مال کھا جو لبدا جاندے دبی نہیں. لا میرے کسی وہابی کے پاس اللہ دی قسم بھوکھا بھی بیٹھا ہو نا انگلی نہیں لائے گا, بلکہ اگلے دن خالد مجاہد صاحب ایک جگہ کہن ڈے اوے یہ تسی اپنے کٹے نو نہیں پاؤندے تو سانوں دین. اخلاص دیجئے دنیا کو اور نفاق نہیں. نفاق کیا ہے؟ نفاق کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ذرا گزارش سن لیجئے. ساڑھے ایک بابا جی نے نا بڑا تڑپ کے کیا ہے, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو, جے ساڑھے چ کوئی حاجی کسے دا لہو پیندا ہے تے انہوں پیغام دو کہ لہو نہیں پینا. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, دلاں دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, رشتہ دار پھٹڑ کیتی جاندے ہو, ٹوپی نوی نوی ورائٹی دی پاندے ہو, نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو, تے کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو, تے فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں کیتی جاندے ہو. کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ یہ پیغام آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے, برابر ہے. پیغام اہل الحدیث ہے, یہ قرآن کا زندہ معجزہ. الحمدللہ. آئیے ذرا میرے محبوب کی بزنس کو دیکھیں, ٹریڈ کو دیکھیں, منڈی کو دیکھیں, تجارت کو دیکھیں, کاروبار کو دیکھیں, لین دین کو دیکھیں, کتاب البیوع کو پڑھیں. صاحب قرآن نے جو بیان کر دیا کانا خلقہ القرآن زندہ معجزہ آج بھی قائم ہے, دھوکہ نہیں, فراڈ نہیں. یہ کر سکتے ہیں آپ, لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اور سیکنڈ لاسٹ چیز کہ اطاعت لیجئے, تقلید نہیں. وعدہ اطاعت کا کیا ہے, دھوکہ نہیں دیں. وعدہ اطاعت کا کیا ہے. کیا کیا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور نبی کی اطاعت ذمہ داری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ادھر اتباع کے وعدے اور پھر لفظ بدل لیتے ہیں. نہیں جی, اتباع دا متبادل تے الٹرنیٹ سب تو جڑا چنگا لفظ ہے تقلید ہے. میرا ویر ایک پروفیسر ہے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک نسخہ لکھ دیتا, وہ دوائی آج کل نا مارکیٹ چ شارٹ ہے. میڈیکل سٹور تے لے کے گیا تو میڈیکل سٹور والا بھابی ہے, انہیں نا وہ متبادل چک کے دیتا پروفیسر صاحب والا, جو کہندا جڑے ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیتا وہ دے. وہ اگو کہندا استاد جی تسی یہ گلاں کرو تو چنگا نہیں لگتا. کہندا کی مطلب؟ کہندا میں تانوں سیم سالٹ متبادل دین دیاں, تسی کہندے ہو نہیں جڑا ڈاکٹر نے لکھ کے دیتا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جڑی اتباع دیتی سی اونوں تسی بدلی پھردے ہو. تقلید تقلید تے جے میں آ کہنا تے تقلید دا معنی تے نقل ہی ہوندا نا, نقلی مال. جو عرب دنیا میں گئے ان سے پوچھئے پرفیوم خریدتے ہیں تو اوپر ڈبی کو جب کھولتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ احذر التقلید. احذر التقلید. نقالوں سے ہوشیار رہیے. حضرات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر کوئی ان کی کاپی کر کے اور یہ کہے میرے بن جاؤ, میری تقلید کرو, اہل الحدیث کا پیغام ہے کبھی نہیں.
حضرات اگر زندہ معجزہ دیکھنا ہے قرآن کا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا شکر ہے، ایک وقت تھا سفید ہوتے تھے، ایک وقت تھا سفید ہوتے تھے۔ کب تک دھوؤ گے، کیا کیا دھوؤ گے، کیسے جاؤ گے؟ میرے رب کا احسان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوا ہے، کائنات نے دیکھا ہے۔ آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رب نے اہل الحدیث کو اور ان موحدین کو عزت نہیں دی، آبرو نہیں دی، مقام نہیں دیا۔ حضرات اس لیے پیغام لے کے دنیا تک چلیے، اور آخری پیغام کہ سنت کے ہوتے ہوئے بدعت کبھی نہیں، سنت کے ہوتے ہوئے رسوم و رواج کبھی نہیں، پامیں ایسی ہوئی ہے تو پامیں کوئی اور ہوئے۔ ایک مثال تے اگے ٹریے، سنت کے ہوتے ہوئے بدعت کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہاں سے کہتے ہیں المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، اج مدینہ تے کل مدینہ۔ جدو اوتھے پہنچے کسی دی کی گل کریے اپنا ہی ماسڑ تے ایک نہیں دو ماسڑ، دوویں کھالو تے دوویں، کیونکہ ننیال بریلوی ہے، بریلوی پہ سیڑیاں کدی چڑھن تے کدی لین، جڑیاں برکی سیڑیاں ہوندیاں، دوروں شک پہ آ جا کے قریب ویکھیا اپنے ہی سن، سلام لیا مکے، آؤ مدینہ جی المدینہ، سلام بھی ایسے لیتے تھے، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، ٹھیک ہے پہنچ گئے۔ جب وہاں گئے روزے کی افطاری کا ٹائم تھا، سوموار اور جمعرات کو روزے کی افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں۔ پیغام اہل حدیث سن، جب ہوئی نا افطاری تو کھا لیا، کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، اور جب جماعت ہونے لگی تو دونوں اٹھے، جوتے بغل میں، روانہ، ننگے پاؤں لیٹرین ہے۔ میں بھی پیچھے، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کعوے کا کوئی گھونٹ لڑ گیا ہوگا، کڑوا ہوتا ہے۔ اندر بڑھ کے میں واجاں دواں، بابا دیر ہوگی جماعت ہونا لی، لنگ چلی، کی کرتے پے ہو، کوئی مسئلہ ہے دسو، کوئی پھکی شکی کی ارلم پرلم۔ وہ کہنے لگے نہیں تو وگ جا، اسی آ جانے ہیں، تو وگ جا۔ میں نے کہا راستہ بھول جائے گا، میں نہیں وگتا، میں یہیں پہ ہوں، ویٹ کر رہا ہوں۔ باہر نکلے، جماعت ہو گئی، انگڑائیاں لیتے ہوئے باہر آئے۔ میں نے کہا خالو کیا مسئلہ ہے، خیر ہے؟ کہنے لگے ساڑھی نہ پیچھے ہندی نہیں، ساڑھی نہ پیچھے نبی کا مصلح، نبی کا مصلح، اتھے دا مولوی مصلح نہیں دیندہ کسی نو، رب اپنے نبی دا مصلح ہے، میں غیرانوں دیتی کھڑا ہے، مصلح بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اور میں نے کہا جناب کمال کیا آپ نے، چھوٹے ہوتے ہوئے میں سبق پڑھایا تھا المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، اور آج اللہ نے مدینہ دکھایا ہے تو لیٹرین چل لیٹرین، وائے کیوں؟ پیغام اہل حدیث لے کے جاؤ۔ آج بھی حرمین زندہ معجزہ، اللہ کی عطا، رب کی رحمت، اہل الحدیث امام اور سنت کے مطابق آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو جے گل ویاں تے اڑ جائے تو بڑی آسانی نال کہہ دیندے نے بھاجی اوتھے بھی تو ہوندیاں نے، اسی کہا جی تو وتر ہوندے پھر کیوں بھج جاندے ہو، امام تے وہی نے، پھر کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ وہ وتر سنت کے مطابق ہونے لگتا ہے، دو پڑھ کے پورا سلام، یا پھر تین اکٹھے پڑھ کے سلام۔ مغرب کی طرح درمیان میں نہیں بیٹھا جاتا، کیونکہ بھائیوں نے ایسے کرنا ہوتا ہے، پھر اٹھ کے گئے۔ تو آؤ بھائیوں، ہمارا یہ پیغام ہے سادے انداز میں، سیدھے انداز میں، دلیل کے ساتھ، کہ جو بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے لے کے کیجئے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی معجزہ، ان کا ترجمہ بھی معجزہ، ان کے دلائل کے آگے محاذ بھی معجزہ، اور اس کے سامنے آج تک کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہ بھی معجزہ۔ بڑے بڑے ابو جہل آئے گئے، کچے کھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ کہاں گئی سواد اعظم؟ آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں معمولی معمولی مسجدوں کے ایک ایک دو دو لوگ، اللہ نے کتنی عزت، کتنا عروج، کتنی رفعت، کتنی بلندی دی ہے۔ سبق سیکھیے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔